ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا جس کا نام ریڈ روز تھا، وہ اپنے گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ اس کے 2 انڈے تھے، اس لیے وہ کہیں باہر سیر کو نہیں جاتی تھی، صرف اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے ہی جاتی تھی تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ وہ سارا وقت اپنے انڈوں میں ہی گزارتی تھی، اپنے انڈوں کے ساتھ ہی۔ بہت زیادہ مشکل کام تو تھا یہ، لیکن پھر بھی وہ اس میں ہی گزارتی تھی۔ اسے بہت ہی زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ وہ جوش میں تھی کہ کب اس کے انڈوں میں سے بچے باہر نکلیں گے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ کیا ہی بتائے وہ۔ لیکن خوشی میں رنگ میں بھنگ تو ڈالنے والے تو ہوتے ہی ہیں۔ ایک چڑیا تھی جو اس سے بہت ہی زیادہ حسد کرتی تھی۔ تو وہ چڑیا تھی جس کا نام تھا ریڈ برڈ۔ ریڈ برڈ کا ایک ہی انڈا تھا۔ وہ اس لیے حسد کرتی تھی ریڈ روز سے کیونکہ اس کا 2 انڈے تھے اور اس کا ایک ہی انڈا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو مزہ چکھایا جائے، اس کا ایک انڈا تباہ کر دیا جائے تاکہ اس کا ایک ہی انڈا رہ جائے، پھر بیچاری رو رو کر پیٹ پیٹ کر کچھ تو کر ہی لے گی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، وہ ترکیب سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ترکیب سوجھی۔ اس نے کہا کہ اب وہ ایسا ہی کرے گی۔ ترکیب یہ تھی کہ وہ پینٹر اپنے دوست کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی کہ مجھے ایک نقلی انڈا تیار کر دو، اور جب وہ تیار کر دے گا تو وہ ادلا بدلی انڈوں کی کر دے گی، اور جو اصلی انڈا ہوگا وہ پینٹر کو دے دے گی۔ یہ ترکیب اس نے سوچی اور وہ اتنا خوش ہوئی اس ترکیب سے، اس نے اپنے آپ کو شاباشی دی اور وہ وہاں سے چلی گئی اپنے کارپینٹر دوست کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ دے دو بنا کر۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا بنا سکتا ہوں آپ کے لیے؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے انڈا بنا کر دو، تم تو میرے سب سے اچھے دوست ہو نا۔ وہ معصوم سا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ میں نہیں بناؤں گا کہ بری بات ہے، لیکن بعد میں اس نے بنا ہی دیا کیونکہ اس کی دوست نے اسے مجبور کیا۔ اس کا پلان تو کافی حد تک ہو ہی چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جو انڈا اصل میں آئے گا اس کو وہ انعام دے دے گی۔ وہ بہت خوش ہو گیا، لیکن اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن اس نے اس کو جانے دیا۔ جب ریڈ روز اپنے گھونسلے میں نہیں تھی تو اس نے انڈے کی ایک ادلا بدلی کر دی اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ چند دنوں بعد اس کا ایک انڈے میں سے ایک بیٹی نکلی، بچہ نکلا اس کا۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن وہ اس بات کی پریشانی بھی تھی اسے کہ دوسرا انڈا میں کیوں نہیں نکلا۔ چند دن اس نے بہت انتظار کیا مگر نہ ہوا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو نقلی انڈا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور وہ فوراً کارپینٹر کے پاس گئی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہی ہے جو پورے جنگل میں چیزیں بناتا ہے۔ وہ فوراً گئی اس کے پاس اور کہا کہ کیا میرا انڈا تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون سا انڈا، کیسا انڈا، مجھے کچھ نہیں پتہ اس انڈے کے بارے میں۔ ریڈ روز نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اسے بتانا ہی پڑا۔ جب اس نے سارا ماجرا سنا تو وہ بہت غصہ ہوئی اور وہ پریشان بھی ہوئی اور وہ فوراً ریڈ برڈ کے پاس گئی۔ جب وہ ریڈ برڈ کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ کہاں ہے میرا انڈا، تو اس نے کہا کون سا انڈا، کیسا انڈا، مجھے تمہارے انڈے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، مہربانی کر کے یہاں سے جاؤ۔ تو اس نے کہا میں اپنے انڈے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے میرا انڈا واپس کر دو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی انڈا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، تمہارے پاس ہی انڈا ہے، میں تمہیں ثبوت دے سکتی ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، دو مجھے ثبوت، میں بھی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ثبوت دو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جو تم ثابت کر سکتی ہو کہ یہ اس کا ہی انڈا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ انڈا تمہارے پاس ہی ہے۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ
کارپینٹر نے اسے سارا بتا دیا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد وہ ایسا نہیں کرے۔